اچھا ہاں جی آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شارٹ کال پر آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم ابھی جو حالات حاضرہ ہیں، جو اس وقت امینڈمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے صوبہ ہزارہ تحریک کی طرف سے جو ایک تحفظات ہیں یا اس کے ساتھ جو ہماری ڈیمانڈ ہیں، جو ہماری تجاویز ہیں، آپ کے ذریعے ہم متعلقہ جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری کل رات کو میٹنگ ہوئی محترم سینیٹر طلعت محمود صاحب کے ہاں. وہاں ہمارے جو ذمہ دار حضرات کچھ وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد رات کو فیصلہ کیا کہ صبح انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، اور اسی وجہ سے سویرے سویرے آپ کے ساتھ رابطہ ہوا، رات کو بھی ہوا. تو اس وقت طلعت محمود صاحب یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ جو ایم این ہے وہ بھی یہاں پہنچے موجود ہیں. اسی طریقے سے جنید قاسم صاحب ہیں جو کہ ہمارے وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے بالا کوٹ سے، اور اس کے ساتھ سجاد قمر صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو چودھری ماجد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ مظہر شاہ صاحب ہیں. باقی کچھ لوگ راستے میں ہیں، چونکہ یہ ذرا ارلی رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے مطلب وہ راستے میں پہنچ بھی رہے ہیں. تاہم صوبہ ہزارہ کی تحریک سردار شاہجہاں صاحب بھی جو ایم پی اے ہیں وہ پہنچ آئے پشاور سے. تو اس وقت یعنی صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں تھوڑی سی ذرا صوبہ ہزارہ تحریک کے پس منظر میں جاؤں گا کہ 2010 کو جب خیبر پختونخوا کے نام سے امینڈمنٹ آئی تو اس وقت یعنی ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا تھا، اور پھر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، جس کے ریئیکشن میں ہزارہ کے لوگوں میں بڑی ایک تشویش پائی گئی، اور انہوں نے بھرپور یہ احتجاج کیا کہ ہزارہ بھی اس صوبے کا حصہ تھا اور ہے، اور یہاں ہم سے بھی رائے لینی چاہیے تھی، کیونکہ تاریخ میں ہزارہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے، تاریخ پاکستان میں بھی. اور اس کے بعد ہزارہ کے نمائندگی بھی تھی، لیکن کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا، اور پھر جو صوبے کا نام اس وقت تو انہوں نے تجویز کیا تھا اس کو ہزارہ کے لوگوں نے مسترد کیا. پھر تحریک چلی، اور 12 اپریل 2010 کو ہمارے 7 نوجوان ایبٹ آباد میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے ہزارے وال، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا، کسی بھی تنظیم سے تھا، اور کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، صحافی تھے، جتنے بھی تھے، بھرپور طریقے سے تحریک اس لیے چلی ہے کہ انتظامی طور پر صوبہ بنانا بڑا ناگزیر ہے اور صوبہ بننا چاہیے. اسی حوالے سے وہاں اس وقت جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، اور پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ ضرورت بھی ہے، وقتی ضرورت بھی ہے. جب 3.5 کروڑ کی آبادی تھی تو اس وقت بھی 4 صوبے تھے، اور ابھی 25 کروڑ یا 23 کروڑ کی آبادی ہے تو ابھی بھی 4 صوبے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل اسی طریقے سے زیادہ ہیں، اور مؤثر طریقے سے جو انتظامی امور نہیں چلائے جا سکتے، جس کی وجہ سے یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا، اور کوئی لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ انتظامی بنیاد پر یہ مطالبہ ہے. جس طرح پاکستان میں دوسرے علاقوں سے بھی صوبوں کے لیے تحریکیں چلی ہیں، تو ہزارہ کی تاریخ بھرپور طریقے سے چلی، اور اس میں ہزارے کے لوگوں نے بھرپور
حصہ بھی لیا اور احتجاج بھی کیے، اور اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں باقی جو جتنی پارٹیوں کے سربراہ تھے، پارٹیاں تھیں، ان سے بھی رابطے کیے۔ اب اس تحریک کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہزارہ بار کے جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، چاہے ان کا تعلق جے یو آئی سے، جماعت اسلامی سے، ایون اے ایل پی سے، کسی بھی جماعت سے بھی ہے، لیکن وہ اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں اور متفق ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم پاکستان باہر میں کہیں بھی گئے، سندھ میں گئے یا پنجاب میں گئے، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع میں گئے، تو لوگوں نے بھرپور حمایت بھی کی ہے، اور جتنے بھی سیاسی قائدین ہزارے میں جاتے رہے تو انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ جو 26ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی رابطہ کر کے مختلف جو ذمہ دار قائدین تھے ان سے بات کی ہے کہ صوبہ جو بنانے چاہیے، اور اس میں ہزارہ جو ہے سر فہرست ہے، کیونکہ ہزارے کے لیے جتنے بھی لوگ وہ متعہد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی جو کہ صوبے کی طرف سے جو قرارداد آنی تھی، وہ بھی 2 دفعہ قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس ہو کر آئی ہے، اور جب بھی کسی بھی صوبے سے اگر قرارداد پاس ہو کر آتی ہے تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس پر عمل درآمد کرائے، اور جو صوبے ضرور بنانے چاہیے، یہ عوام کا حق بھی بنتا ہے، اور اسمبلی ایسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین میں کے ساتھ جو بھی عوام کے مفاد ہیں اس حوالے سے بات کرنا، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس میں ادھر آ تو مرتضیٰ عباسی صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمیشہ یعنی اس تحریک کے راول دستے میں رہیں، تو وہ بھی پہنچ آئیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی ہم تقریباً مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اس کے لیے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اس وقت جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ اس میں صوبہ ہزارہ کو ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنایا جائے اور صوبہ بنایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے، اور اس وقت ضرورت بھی ہے، جہاں امینڈمنٹ ہوتی ہے ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتی ہیں، اور وہاں پر عوام کے مفاد سب سے زیادہ ترجیح اسی کو دینا چاہیے، اور باقی اداروں کے مفاد اور ملک کے مفاد، اور اسی طریقے سے عوام کے مفاد میں جو بات ہوتی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ جو حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کو زیادہ ترجیح دے۔ تو آج ہم جتنے بھی ہزارہ سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندے ہیں، یہاں انشاءاللہ جو مطالبہ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے متفق بھی ہیں، اور ہم اپنی آواز میڈیا کے ذریعے متعلقہ جو اتھارٹیوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم نے براہ راست بھی رابطے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت بھی میں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے بھی، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جو علاقے سے ہو، لیکن وہ پورے ملک میں سیاست کرتی ہے تو ہزارہ میں بھی کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ اعلان بھی کیے، جب بھی الیکشن ہوئے وہاں اعلان کیے۔ ان کو بھی یہ یاد کرانا چاہتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہزارہ صوبہ کا جہاں آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق امینڈمنٹ میں اس کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی صوبائی حکومت کی طرف، صوبائی اسمبلی کی طرف سے، وہ بھی پوری ہو گئی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی اور اس قسم کی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی اعتراض بھی نہیں کسی کو۔ جہاں کسی بات پر کسی کو اعتراض نہ ہو تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے۔